آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے اور گہرے سبق صرف چند الفاظ میں سمٹ آتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی جملے پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی حدیث جس میں ہمارے لیے ایک بہت گہری، زندگی بدل دینے والی تنبیہ چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ حدیث کچھ یوں ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، چاہے اس کی باتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ الفاظ اپنے آپ میں بہت بھاری ہیں، اور یہ اس وارننگ کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتے ہیں جو آج ہماری اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ تو چلیے اس کا تھوڑا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے خوف کا باعث بننے والی زبان، تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ یہ صرف غصے میں کہے گئے الفاظ سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ دیکھیں، اس حدیث میں خوفناک زبان کا مطلب صرف تلخ کلامی نہیں ہے، بلکہ ایسی باتیں ہیں جو اتنی تکلیف دہ ہوں کہ لوگ اس شخص سے بچنے کے لیے اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ کیا ہے کہ گناہ کا تعین نیت سے نہیں بلکہ اس کے سماجی اثر سے ہو رہا ہے، یعنی جب کسی کی باتوں کا ڈر رشتوں کو مکمل طور پر توڑ کے رکھ دے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے سب سے حیران کن پہلو پر، ایک بہت گہرا روحانی تضاد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عبادتوں کے پہاڑ کھڑے کر رہا ہو، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دے؟ یہ سلائیڈ اس تضاد کو بالکل صاف دکھا رہی ہے۔ ایک طرف ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، اور دوسری طرف ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا، یعنی حقوق العباد میں کوتاہی کرنا، اللہ کے لیے کی گئی عبادتوں کا سارا وزن ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ترازو کا ایک پلڑا دوسرے کو مکمل طور پہ بے وقت کر رہا ہو۔ تو اس سے ایک واضح ترجیح ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ سماجی ہم آہنگی۔ اس تعلیم کے مطابق دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہمارے ایمان کی سچی حالت کا سب سے بڑا پیمانہ ہے، اتنا بڑا کہ یہ ہماری ذاتی عبادتوں سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس سنگین غلطی کا انجام کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے اب حدیث کے آخری اور سچ پوچھیں تو سب سے لرزا دینے والے حصے کو سمجھتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان میں ایک بہت گہرا استعاراتی وزن ہے۔ اس کا مطلب صرف نظر انداز کیا جانا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل خدائی ناراضگی اور ہمیشہ کے لیے رد کیے جانے کی علامت ہے۔ یہ حتمی روحانی انجام ہے، اور یہ سلائیڈ پر جو صفر ہے نا، یہ اسی حتمی انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رحمت میں کوئی کمی آئے گی، بلکہ اس شخص کے لیے خدائی توجہ، اس کی طرف نظر کرم بالکل ختم ہو جائے گی، مطلب اس کے اعمال کا حساب زیرو۔ اچھا، تو ہم نے جرم کو سمجھا، اس کے پیچھے کے تضاد کو دیکھا اور انجام پر بھی بات کی۔ اب آئیے ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی مکمل حکمت اور مرکزی سبق آخر ہے کیا۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ ان تین اہم نکات میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے الفاظ کا بہت وزن ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اخلاق ہی ہمارے ایمان کا اصل آئینہ ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، یہ تسلیم کرنا ہے کہ دوسروں کو پہنچایا گیا نقصان ہماری ذاتی عبادتوں کو بھی بے اثر کر سکتا ہے۔ اب جب ہم یہ سب جان چکے ہیں، آئیے اس حدیث کو ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، چاہے اس کی عبادتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب ان الفاظ کا وزن، ان کی گہرائی پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو یہ ساری بات چیت ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری گفتگو، ہمارے الفاظ، ہمارے ایمان کے ترازو میں آخر کتنا وزن رکھتے ہیں۔